صلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک کے قیمتی لمحات میں جو عظیم مصروفیتوں میں رہتے ہیں، میری آخر تھوڑی سی دعوت پر آپ حضرات نے اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے، جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا کوئی تقریر بیان نہیں ہے، میں کہاں سے علماء کے سامنے لب کشائی کر سکتا ہوں۔ اصل میں جیسے میں پہلے عرض کیا تھا، ایک مشورہ ہے ہمارے درمیان کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سامنے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عظیم فتنوں کا دور، معمولی فتنے نہیں۔ اس دور میں ہر چیز کی حفاظت کے سامان ٹیکنالوجی اعتبار سے بہت ترقی پر ہے، جائیداد ہو، روپیہ پیسے ہوں، مال و دولت ہو، لیکن جو سب سے اہم، سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے، ایمان، اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عوام تو بہت دور کی بات، آج کل فتنوں کا اتنا زور ہے کہ خواص کے اولاد جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو کر، مختلف فتنوں میں مبتلا ہو کر، کوئی شکیل ہے، کوئی قادیانی، کوئی فلاں، ان فرقوں کے طرف بھاگنے لگا ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسے دور میں ہم لوگ موجود ہیں، تو اس وقت ہم کو بہت فکر کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ جیسے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس آیت کے اندر، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ حضرت نے فرمایا، ایک اشاعت دین ہے اور ایک ہے حفاظت دین۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اشاعت دین اللہ تعالیٰ جو ہے تاریخ گواہ ہے، علماء سے، عمرا سے، سلاطین سے بھی یہ کام لیے ہیں، لیکن حفاظت دین جو ہے یہ صرف علماء سے اللہ نے کام لیا ہے اور علماء ہی سے لیں گے۔ اگر علماء دین کی حفاظت کا کام نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا، اللہ حفاظت کرے، خود ان کی نسلوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ دوسروں کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے ان کے خاندان سے ہی ایمان جو ہے ختم ہوتا جائے گا، ارتداد کا دور عام ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ اس جملے میں ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ وہ جملہ بتانے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں، کچھ واقعہ طویل ہے کہ حضرت جب دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے، ڈھابل میں، گجرات میں حضرت شیخ الحدیث تھے، اس وقت حضرت بواسیر کے بیماری میں مبتلا ہوئے، علاج کے لیے دیوبند تشریف لائے گھر۔ تو گھر میں آ کر 1 مہینہ 1.5 مہینہ علاج معالجہ مکمل ہونے کے بعد جب گھر سے نکلنے کے وقت آیا، ڈھابل تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے، اب جو بہاولپور جو اس وقت پڑوس ملک میں ہے، وہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں، تو وہ ہندوستان کے اندر تھا، وہاں عائشہ بیگم نام لڑکی کا نکاح عبدالرزاق نامی آدمی سے ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت وہ آدمی صحیح پکا مسلمان تھا۔ ویسے وقت میں نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں وہ جو ہے قادیانی مذہب کو اختیار کیا۔ تو بچی اور والدین چونکہ وہ دیندار گھرانے سے تھے، تو یہ لوگ کورٹ میں کیس داخل کر دیے کہ ہمارا نکاح، اس بچی کا نکاح فسخ کیا جائے، اس لیے کہ وہ قادیانی مذہب کو اختیار کر لیا اور وہ مرتد ہو گیا۔
مرتد سے مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا نکاح فسخ کیا جائے۔ تو اس کے بعد جج جو ہے مختلف وکیلوں کو بلایا گیا، علماء بھی گئے بہاولپور کے، تو علماء صحیح طریقے سے قادیانیوں کا جواب دینا ان کو مشکل پڑ گیا، جواب نہیں دے سکے۔ تو قریب تھا کہ قادیانی کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس وقت جج نے کام کیا کہ ایک مرتبہ بہاولپور کے مسلمانوں کو، علماء کو ایک مرتبہ چھوٹ ہے کہ آئندہ کسی اچھے ماہر عالم کو بلا کر اپنا دفاع کرے۔ تو وہ لوگ خط لکھے دارالعلوم کو، وہاں شورا میں گیا وہ خط، تو وہاں شورا میں علماء نے یہ کر کے فیصلہ کر کے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ خط پہنچا دیا کہ حضرت آپ ہی اس کے قابل ہیں کہ آپ ہی جائیے۔ تو حضرت جو ہی وہ خط پڑھا تو بجائے ڈھابل جانے کے حضرت نے بہاولپور کا رخ کیا۔ تو اس وقت جو ہے بہاولپور، دیوبند سے بہاولپور 750 کلومیٹر، تو ایک 750 کلومیٹر کی مسافت کی دوری، اور بیماری بواسیر جیسے خطرناک موذی بیماری، ایسے بڑھاپا، ایسے حالت میں حضرت تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت کے گھر والوں نے روکا کہ ایسی بیماری کے وقت میں اتنے دور سفر کر کے، اور اس وقت جو ہے سفر کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا جیسے آج کے دور میں سفر اتنا آسانی سے ہم لوگ کر لیتے، ایسے مشکل سفر میں آپ کی ایسی طبیعت ہے، ایسی حالت میں کیوں آپ سفر کر رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دیا تھا وہ مجھے بتانا ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا اگر میں اپنی صحت کے لحاظ کر کے، اپنی بیماری کو خوف کر کے، صحت کو مقدم کر کے اگر میں رہ جاؤں، ابھی تو موت آئے گی، جب موت آئے گی اس وقت میں دنیا سے جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا، تب حضرت حضور اگر مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میرے ختم نبوت سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، میرے تاج نبوت ختم نبوت کی طرف گندے ہاتھ دراز کیے جا رہے تھے، انور شاہ اس وقت تو تیری بیماری، تیری صحت میرے ختم نبوت کے سامنے معزز تھے کہ اپنی صحت کے خیال کر کے میرے ختم نبوت کو ٹھکرا کر تو اپنی صحت کی فکر میں لگ گیا، کیا میری ختم نبوت سے بھی تیری صحت مقدم میں افضل ہے؟ اگر حضور مجھ سے یہ سوال کر لیں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو گھر کے افراد جو ہے روتے ہوئے حضرت کو بھیج دیا۔ تو اس کے بعد حضرت تشریف لائے، 1926 میں کورٹ میں پہنچے، وہاں بات شروع ہوئی، قادیانی کے بڑے بڑے وکلا، وہاں کے جو اس فرقے کے جو علماء تھے وہ لوگ آئے، تو حضرت سے بات ہوئی، تو جج نے سوال کیا کس بات کی بنیاد پر قادیانی کو خارج از اسلام آپ قرار دیتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کی بنیاد پر میں اسے کافر قرار دیتا ہوں۔ ایک ہے دعوی نبوت، دوسرے دعوی شریعت، تیسرے توہین انبیاء، چوتھے سب انبیاء، دونوں میں فرق ہے، توہین انبیاء الگ، سب انبیاء الگ، 4 اور متواترات ضروریات دین کا انکار۔ ان 5 چیزوں کی بنیاد پر میں کافر قرار دیتا ہوں۔ تو جانتے ہو وہ اس خطرناک موذی بیماری میں ایک دعوے پر لگاتار 5 گھنٹہ حضرت نے کلام کیا بغیر رکے، نہ کوئی سوچ، نہ یہ کیا ہوا، کچھ نہیں، بغیر سوچے سمجھے تسلسل سے 5 دن حضرت بات کی، ایک دعوے پر 5 گھنٹہ، کل 25 گھنٹہ حضرت نے کلام کیا، بات کی۔ اس درمیان قادیانی وکلا سے جرح بھی ہوا، اس کا جواب بھی دیا حضرت، قادیانی کی طرف سے مختلف اعتراضات ہوئے۔ مسلم الثبوت جو مشکل کتاب ہے اصول فقہ میں، اس کتاب کے حوالے سے قادیانی جو توڑ موڑ کر، عبارتیں توڑ موڑ کر پیش کر کے حضرت کو لاجواب کرنے کی کوشش کی، اور حضرت کا حافظہ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ بھی ہم اتنے آسانی سے تیزی سے نہیں پڑھ سکتے، اتنے آسانی سے مسلم الثبوت کی کتاب کی جو ہے پوری باتیں صفحہ پڑھ کر سناتے گئے۔ حضرت جو ہے صحیح عبارت کا ترجمہ بتایا، کتاب کھول کر بھی بتایا۔ ایسے وقت میں ان 5 دنوں کے دوران ایسا بھی وقت آیا کہ مرض کی شدت بڑھ گئی، حضرت جو ہے پیٹ پہ سے ہاتھ رکھتے ہوئے بات کر رہے تھے، حضرت وہ کھٹرے میں کھڑا نہیں ہوا، پلنگ لایا گیا حضرت کے لیے، تو پلنگ میں لیٹ کر حضرت جو ہے پیٹ میں ہاتھ رکھ کر، ایسا معلوم ہو رہا تھا علماء، وہ مقدم میں بہاولپور آپ حضرت پڑھی ہے، 3 جلدوں میں، واقعتاً رونا آتا ہے،
कैसे हजरत ने संभाला। ऐसा मालूम होता वो अनवर शाह कश्मीरी नहीं है, बल्कि मदीने मुनव्वरा से हुजूर का वकील आकर जो है यहाँ वकालत कर रहा है। उलमा ने वो लिखा है, उन बातों उसका तारीख के साथ लिखा है। ऐसे बात कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि ये हमारे उस्ताद अनवर शाह कश्मीरी नहीं है, बल्कि ये जो है मदीने मुनव्वरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वकील आकर बात कर रहा है। ऐसी जबरदस्त अंदाज में बात कर रहे थे, बीमारी की शिद्दत को भी उन्होंने मुझसे महसूस नहीं किया, बल्कि खत्म नबूवत की अहमियत हजरत के सामने पेश नजर थी। तो बात हो गई, अभी फैसला नहीं हुआ, जज को मुताला करना था, उसे फैसला नहीं हुआ। हजरत तशरीफ लाए, जुमे के दिन था, मस्जिद में आए तो हजरत के खुद्दाम शागिर्द वगैरह जो है हजरत के शान में बहुत से तारीफी कलिमात कहे, तो हजरत जो है दरमियान में उठकर खड़े होकर कहे, तुम लोग, ये भी जुमला हमारे लिए है। हजरत तो तवाज़ुन फरमाया, लेकिन हकीकतन हमारे लिए है वो, कि हजरत ने फरमाया तुम लोग मेरी तारीफ में रद्बुल लिसान हो, मेरी तारीफ कर रहे हो, अब तक खत्म नबूवत का मसला साबित नहीं हुआ। याद रखो तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, अगर मैं खत्म नबूवत को साबित नहीं कर सका तो याद रखो इस अनवर शाह से गली का कुत्ता बेहतर है, गली का कुत्ता अनवर मुझसे बेहतर है, और तुम लोग मेरी तारीफ में रद्बुल लिसान हो, मेरी तारीफ कर रहे हो। तो हम उलमा चूंकि इन्हीं हजरात के, इन्हीं अकाबिर उलमा के हम नाम लेवा हैं, उनकी तरफ निस्बत करने को अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़रा इन तारीख़ी जुमलों में गौर कीजिए और हमारे हालत पर इस्तफ्तिल क़ल्ब फ़इन्नल क़ल्ब ख़ैरुल मुफ्ती, हम अपने निगहबान, अपने गिरेबान में डालकर गौर करें कि क्या हम उन हस्तियों के नाम लेने के भी हम काबिल हैं। उन्होंने कैसे कैसे हालात में कुर्बानी करके कैसे कैसे मुसलमानों के दीन की हिफाजत। अगर उस वक्त अल्लाह ताला का करम नहीं होता, हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ नहीं ले जाते, हिंदुस्तान पर अल्लाह की मेहरबानी नहीं होती, तो आज जो है अगर अनवर शाह कश्मीरी नहीं होते तो आज ये दूसरा स्पेन बनकर रहे थे। सब लोग जो ईमान छोड़कर सबको सब कादियानी बनकर रहे थे। तो ये अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने ऐन वक्त में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को तौफीक दी, हजरत गए थे, जिसके नतीजे में आज हिंदुस्तान के अंदर हम मुसलमानों में ईमान बाकी है। अवाम तो क्या, खवास अवाम सब के अंदर आज जो कुछ ना कुछ ईमान के जो खुशबू मौजूद है वो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का सदका है, उनका फैज़ है। तो हम इन अकाबिर की तरफ देखते हुए हम अपने बारे में सोचें कि हम लोग की जिम्मेदारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। मैं अपने को मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ थोड़ी सी सोच हमको बदलना है, काम तो हम वही करते, हमको थोड़ा सा सोच, अपनी सोच को बदलना है कि सबसे पहली बात जो है, जब तक चाहे हमारे पास मादी असबाब कहे हों, सवों के मादी असबाब हों, किताबें हों, इल्मी सलाहियत हो, सब कुछ हो, लेकिन असल चीज़ जो ताल्लुक़ मा अल्लाह है, अगर वो उसके अंदर कमी हो, ताल्लुक़ मा अल्लाह ना हो या कमी हो, दीन का काम हरगिज़ नहीं कर सकते, हिफाजत दीन का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं क्या बोलूँ, हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, सिर्फ 2 आइन की ज़रूरत है हमारे पास, एक आइन है और एक आइन नहीं है, इल्म है, इश्क नहीं है, इश्क खुदावंदी नहीं है। शैतान इसी वजह से मारा गया, उसके पास एक आइन था, इल्म तो था वाफिर मिक़दार में, लेकिन इश्क नहीं था। आज भी ये फरमा कर हज़रत फरमाते कि आज भी यही सूरत हाल है कि इल्म हो, ढेर सारा इल्म हो, लेकिन इश्क खुदावंदी, ताल्लुक़ मा अल्लाह ना हो हमारे अंदर, हम जो है सही माने में दीन की हिफाजत नहीं कर सकते। अरे अवाम तो क्या, बहुत दूर की बात, खुद अपनों के अंदर जो है हम सही माने में ईमान की हम हिफाजत नहीं कर सकते। अब ऐसा दौर आ गया है कि खवास के घरों से इर्तिदाद फैलना शुरू हुआ है। जैसे हज़रत मोहतमिम साहब दावत बरकातुम बार बार आप हजरत भी सुने होंगे कि बाकायदा नाम लेकर हजरत फरमाते कि देवबंद के शेखुल हदीस पहले शेख हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का पोता बॉम्बे में जो है शकीली फितना में मुब्तला हो गया और ज़बरदस्त शकीली फितने का मुबल्लिग बन गया। इसी तरह पड़ोस मुल्क में यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने होंगे कि यूसुफ बिन नूरी कौन थे, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द थे। इसी वजह से उलमा ने कहा कि खत्म नबूवत के पूरे दलाइल अनवर शाह के अलिफ से यूसुफ बिन नूरी की यहाँ तक खत्म हो गए, अब मजीद किसी को दलाइल तलाश करने की जरूरत नहीं। वैसे पाए के आलिम उनका नवासा जो है जावेद गामिदी के जाल में फंसा हुआ है। तो ऐसे जहाँ अल्लाह वाले खत्म नबूवत के हिफाजत
دین کا کام کرتے کرتے اپنے آپ کو یہ کر لیے، تو اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ویسے کہ گھروں میں جو ہے ارتداد پھیل رہا ہے، مرتد بنتے جا رہے ہیں، تو ہمارے گھروں کے، ہماری اولاد کے، ہماری نسل کے کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ حضرات سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ جب تک تعلق مع اللہ نہ ہوگا ہم حفاظت دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء نے خاتم المحدثین کا لقب دیا، اس قیامت تک پھر ایسا محدث پیدا نہیں ہو سکتا، خاتم المحدثین کا لقب دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دیوبند سے وہ تشریف لے گئے گنگوہ کو، اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے حضرت، تو وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت گنگوہی کو تعجب ہوا، شاہ صاحب ہی بلاتے تھے حضرت، شاہ صاحب ایسے وقت میں سبق چھوڑ کر یہاں آ گئے، ایسے وقت میں آئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت، اچانک آپ کی یاد آ گئی، آپ کے پاس آ گیا، صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے، نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ تو حضرت نے جواب دیا، ہاں شاہ صاحب، نماز سے بڑھ کر زندگی میں کیا ہے، نماز ہی اصل ہے۔ تو وہ کیا بات تھی، نماز پڑھنا مجھے سکھا۔ اتنا بڑا محدث جو نماز کی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک چاروں مذاہب کے مستدلات جو ہے پیش کر سکتا تھا، حدیث بیان کر سکتا، چاروں امام کے مذہب کے ان کے راجی مرجو قول کو نقل کر سکتا ایک ہی جگہ بیٹھ کر، اتنا زبردست حافظہ، اور تمام ائمہ کی جو تردید کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو فوقیت دے سکتا تھا۔ یہ ابتدا سے لے کر، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کے اندر چاروں ائمہ کے اختلاف کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا جواب کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسا روانی بول سکتا۔ ویسا شیخ الحدیث، ویسا محدث عصر، اسے ضرورت پڑتی ہے نماز سیکھنے کی۔ کیا ہم کو اپنی نماز درست کرنے کی ضرورت نہیں؟ وہاں آ کر حضرت گنگوہی نے یہ نہیں فرمایا واپس جاؤ، تم تو شیخ الحدیث ہو، تم تو حدیث پڑھاتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، واپس جاؤ، نہیں فرمایا، بلکہ بلایا، ہاں زندگی میں نماز ہی اصل ہے، اسے سیکھنی چاہیے، آؤ نماز۔ پتہ نہیں کیا اصل وہ نماز پڑھنا، نماز سیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کیفیت احسانی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے وہ محتاج۔ اتنا بڑا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وکالت کرتا تھا، وکالت کر سکتا تھا، اتنا بڑا آدمی جو ہے ہم اپنی نماز کے اندر وہ کیفیت احسانی پیدا کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گنگو تک پہنچا، حضرت گنگوہی کی خدمت میں گیا۔ کیا ہم لوگ اپنے اندر وہ کیفیت احسانی ہمارے نماز کے اندر ہے؟ ذرا سوچنی ہے، کیا ہم کو سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم معمولی تھے؟ آج ان کی کتابیں علماء کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنی کتابیں حضرت نے لکھی، 2 صفحہ پڑھنے کے لیے مجھے 4 صفحے حل کرنے کے لیے 8 سال لگے تہذیب الناس میں، تو اب تک میں حل نہیں کر سکا، شاید ہو سکتا آپ حضرات حل کیوں۔ ایسے بڑے بڑے علوم کے خزانے رکھنے والے وہ جو ہے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، اور یہ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے حضرت مہاجر مکی سے بیعت ہوئے، ان کے کرامتوں کو دیکھ کر، میں ان کے علوم کو دیکھ کر بیعت ہوا۔ وہ کیا علوم تھے ان کے پاس، جبکہ وہ صحیح معنی میں مدرسے کے فارغ التحصیل بھی نہیں تھے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے دین سیکھنے کے لیے باقاعدہ کتابیں تصنیف کرتے، حضرت مہاجر مکی سے پڑھ کر سناتے، حضرت اگر کسی غلطی پر تنبیہ کرتے تو وہاں درست کرتے تھے، جبکہ بڑے بڑے اکابر علماء کو ان کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے، 18 گھنٹے روضہ اقدس کے بازو بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ اس وقت میں ایسا بھی موقع آیا کہ حضرت کا مقام کیا ہے، شیخ الاسلام کا حیات النبی کی بحث چلی کہ کوئی نبی انتقال کے بعد خبر میں زندہ ہے یا نہیں، اس پر مسلسل بحثیں ہو رہی تھیں۔ طلبہ چونکہ عرب کے تھے، وہ لوگ اس کے منکر تھے کہ جیسے دوسرے اجسام فنا ہو جاتے ہیں، نبی کا جسم ہے، وہ بھی فنا ہو جاتا، تو حضرت بھی دلیل دیتے گئے، وہ لوگ بھی رد کرتے گئے۔ آخر میں ایسا موقع آیا کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بہت دکھ درد کے ساتھ روضہ اطہر کی طرف چہرہ کیا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ پورے طلبہ نے اس وقت دیکھا، تو میں اس سے بڑی دلیل کیا، کس کی ضرورت؟ اتنے مقام پر پہنچا ہوا شیخ الاسلام وہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر 14 سال تک دعا کرتا تھا، یا اللہ اس روضہ اقدس ہمارے نانا کے صدقے میں حضرت نانوتوی کی کتابیں مجھے سمجھا دے۔ 14 سال کے بعد
اندر سے آواز جاؤ اب مطالعہ کرو، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد حضرت نے مطالعہ کیا، اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں وہی حضرت نانوتوی کے جھلک اس کے اندر موجود ہے ان کتابوں میں، بعد میں وہ بات سمجھ میں آئے۔ تو ایسے حسین احمد مدنی جو اپنے دلی آنکھوں سے مشاہدہ نور سے جو حضور کی زیارت کرا سکتا تھا، وہ خود جو ہے نانوتوی کتابوں کا محتاج تھا اور دعائیں کرتا تھا مجھے سمجھا دے۔ اور نانوتوی کیسے تھے، ایسے علوم کے خزانے بھرے اور مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اسے حل کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ حسین احمد مدنی بھی حضرت گنگوئی سے بیعت ہوئے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ رشید احمد گنگوئی کون تھے؟ قطب الاقطاب تھے۔ قطب الاقطاب رہنے کے باوجود بھی ان کو بھی جو ضرورت پڑی امداد اللہ مہاجر مکی سے انہوں نے بیعت کی۔ ایسے ہمارے اکابر کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں جتنے حضرت نے مجاہدات تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اور قید و بند کی زندگی گزاری، اگر جیل کی زندگی کا ہم تاریخ حساب لگائیں تو 14 سال حضرت قید خانے میں تھے، کبھی 2 دن، کبھی ایک ہفتہ، کبھی 1 سال، کبھی 2 سال، کبھی 2 مہینے۔ تو اگر وہ پوری مدت کو جمع کیا جائے تو 14 سال ہوتے ہیں، 14 سال جو ہے قید مشقت کی زندگی گزاری، جبکہ حضرت کا مقام اتنا اونچا تھا، اتنے اونچے مقام پر فائز تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اگر تم چاہتے ہو تو ایک رات میں اپنے کرامت کے ذریعے انگریز کو بھگا سکتے ہیں ہندوستان سے۔ اتنی بڑی کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے باوجود بھی حضرت نے اسے یہ کہہ کر ادباً یہ کر دیا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے جو اسباب کو اختیار کرنا ہے، میں بندہ ہو کر انہی اسباب کو اختیار کر کے میں ہندوستان کو آزاد کراؤں گا، اپنی کرامت کے بل بوتے نہیں کروں گا۔ تو ایسے شخصیتوں کو جب بیعت کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیفیت احسانی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت اشد ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں، کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا حال کیسا گزر رہا ہے۔ ہمارا رمضان جو اب چل رہا ہے آخری مدت تک پہنچ کر ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں۔ مجھے تو حسن ظن ہے کہ قرآن شریف آپ حضرات ختم کیے رہیں گے، لیکن آپ خود سوچیں کہ کتنے قرآن مجید ہم نے ختم کیا، یا قرآن مجید کا ہم نے حق ادا کیا؟ کیوں ایسی بے پرواہی ہو رہی ہے؟ کیوں ہم ایسے بے توجہ ہیں؟ تو کل کیا ہمارے قوم کے اندر، ہمارے بستی کے اندر فتنے نہیں آئے تو پھر اور کیا آئیں گے؟ رحمت کی بارش تو نہیں آ سکتی۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو علماء معاف کرنا، مجھے ذرا سختی سے بول دیا ہوں، اپنے اکابر کی باتیں ہی میں نقل کرتا ہوں، دوسروں کی باتیں نہیں کیا ہوں۔ تو ان باتوں کو رکھ کر ہم ذرا غور کریں، اپنا تعلق، اپنا قلبی تعلق کسی سے بیعت ہو کر اللہ سے مضبوط کرے، کیونکہ اس کے بغیر ہم فتنوں پر قابو نہیں پا سکتے، تعلق مع اللہ کے بغیر۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت جو فتنہ اٹھا تھا اکبر بادشاہ کے دور میں، دین الہی، آپ جانتے ہو اکبر بادشاہ مغل خاندان کا بہت عظیم بادشاہ، غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس عہدے کی کیا کمی تھی، مال و دولت کی کیا کمی تھی، افراد کی کیا کمی تھی، ہتھیار کی کیا کمی تھی، ہر اعتبار سے مادی اسباب سے، مادی وسائل سے لیس تھا۔ سب سے بڑا عہدہ بادشاہت کا عہدہ ہے ظاہر میں، اور بادشاہ کے عہدہ میں فائز تھا، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں تھا، اور پورے خزانے، پورے ہندوستان کے خزانوں کا وہ مالک تھا۔ 20 سڑک میں اگر دن دہاڑے کسی پر قتل کر دے تو کوئی اس پر مقدمہ کر نہیں سکتا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود جب اس نے فتنہ پیدا کیا علماء سو کے اثر سے، تو دین الہی قائم کیا۔ بعض لوگوں نے اسے اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ 1000 سال تک ہے، اب 1000واں سال ہے، وہ دین ختم ہو گیا، اب نیا دین، اب تو ہی اکبر بادشاہ ہے، اب تو ہی نبی ہے، تیرے ہی سب دین شروع ہونا ہے۔ تو وہ جاہل تھا، وہ تو جو ان کی باتوں میں آ گیا، برے علماء کی بات، علماء سو کی باتوں میں آ کر جو ہے اس نے ایک دین الہی قائم کیا۔ اس وقت اچھے علماء، ماہر فنون موجود تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی بادشاہ سے ٹکرانے کی۔ کسے ہمت ہوتی؟ کیونکہ اگر بادشاہ کے خلاف بولے گا تو فوراً قتل کا حکم ہوگا، لیکن یہ ایک آدمی، ایک بوریا نشین، جھونپڑ پٹی میں بیٹھنے والا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجددی جو نقشبندی ہیں وہ اٹھے، اور ایک بوریا نشین، ایسا تنگ دست آدمی جس کے گھر بھی صحیح نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے بھی صحیح طور پر کھانا نہیں، ویسا آدمی جو اٹھا دین الہی کا مقابلہ کیا۔
مقابلہ کیا، مقابلہ تو کیا بلکہ اسے تہ تہ کر کے تہس نہس کر کے رکھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکبر بادشاہ تو جہالت کی وجہ سے دین الہی قائم کیا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کیا، توبے کی حالت میں مرا۔ یہ بات حضرت کے ملفوظات میں یہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا وہ بادشاہ کے ذہن سے وہ گمراہی کا جو فتنہ تھا اسے مٹا کر پھر اسے صحیح طریقے سے اسلام طرف لے آنا، یہ کتنا بڑا کام کیا شیخ احمد سرہندی نے، جبکہ جان جانے کا بھی خوف تھا۔ یہ کون تھا یہ آدمی؟ تعلق مع اللہ، یہ کیسے یہ کام ہوا؟ اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کیسا کیا؟ جبکہ آج ہمارے سامنے غور شاہی فتنہ ہے، قادیانی فتنہ ہے، شکیلی فتنہ ہے، لیکن اکبر بادشاہ کے لیول میں وہ فتنہ نہیں ہے۔ اس فتنے کو انہوں نے ایسا دبا کر رکھا، تو وہ کس بنیاد پر رکھا؟ تو وہی تعلق مع اللہ کی بنیاد پر۔ اس کی سخت ضرورت ہے ہمارے اندر، اس کی کمی ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے لیے آپ حضرات اگر کسی سے بیعت ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں تو الحمدللہ بہت سارے اللہ والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی عمر صاحب جون پوری بار بار ان کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہ درد دل رکھنے والا آدمی ہے، امت کا درد رکھنے والا ایک آدمی ہے۔ تو ان سے اگر آپ لوگ منسلک ہو کر یا پہلے سے کسی شخص سے منسلک ہیں تو اپنے تعلق کو اللہ سے استوار کریں، مضبوط کریں، تب جا کر ان فتنوں پر ہم قابو پائیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں میں جو بتا رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ نرے علم سے جو ہے فتنے کو قابو نہیں کر سکتے، جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ، عشق خداوندی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بتا کر 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ معتزلہ کا دور تھا۔ خلافت بنو عباسیہ کا دور، جانتے ہیں آپ حضرات مامون رشید کے زمانے میں جب معقولات کی زیادتی ہوئی، لوگ علوم عقلیہ کی طرف مائل ہونے لگے اور علوم نقلیہ کو پیچھے کیے، علوم عقلیہ کو ترجیح دی۔ اس کی بنیاد پر مختلف فرقے پیدا ہوئے، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، ایسے گمراہ یہ فرقے پیدا ہوئے۔ ان میں معتزلہ بہت آگے تھا اور خود مامون جو ہے اس کی طرف مائل تھا۔ بعد میں آنے والے خلفاء بھی جو ہے اسی کی طرف مائل تھے۔ تو یہ اس کے مقابلے میں اشاعرہ ماتریدیہ مذہب، اہل سنت مذہب کہلاتا، فرقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان بہت سے عقائد مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک مسئلہ تھا کہ دنیا میں تو رؤیت باری نہیں ہو سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کوئی۔ قیامت میں جنت میں پہنچنے کے بعد کیا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس میں معتزلہ کا مذہب ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، جنت میں جانے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، رؤیت باری ممکن نہیں۔ اور اس کے خلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہر مومن آدمی جو ہے اللہ کو دیکھے گا۔ آپس میں دلائل، ان کے دلائل نے شرع عقائد میں بھی آپ حضرت پڑھے رہیں گے۔ تو یہ مناظرہ ہوا اس بات پر، رؤیت باری پر، تقریباً 3 دن یا 1 ہفتہ مناظرہ ہوا۔ تو چونکہ دونوں طرف ٹکر کے علماء تھے، کوئی بات قول فیصل نہیں ہوا، تو مجبور ہو کر ٹال دی کہ آئندہ ہفتہ فلاں دن جو ہے آخری فائنل جو ہے مناظرہ ہوگا۔ تو اس وقت اہل سنت والجماعت کے جو علماء تھے، گاؤں سے باہر، بغداد سے باہر ایک بزرگ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ یہ علماء کی ٹیم ماتریدیہ کی جماعت جو ہے ان کے پاس گئی، جا کر حضرت یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، معمولی اللہ اللہ کہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جہاں علماء ہتھیار ڈالتے ہیں وہاں اللہ والے ہی دین کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، اور یہ تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے ہی حفاظت دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے آپ ضرور تشریف لائے، فلاں دن مناظرہ ہے، آپ آئیں بات کریں۔ تو حضرت نے مان لیا، ٹھیک ہے آپ حضرت بھی دعا کریں۔ تو وہ وقت مقررہ ہو گیا، تشریف لے گئے علماء ماتریدیہ کی جماعت ایک طرف، معتزلہ جماعت ایک طرف۔ معتزلہ میں سے ایک آدمی آیا، اسٹیج پر آیا اور حضرت تشریف لائے۔ تو وہاں آتے ہی اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو عالم ہی نہیں ہے، علم سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا آدمی سے میں مناظرہ کروں کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ میری توہین ہے، تو کسی عالم کو بلاؤ۔ تو انہوں نے ماتریدیہ کی جماعت نے کہا نہیں بھائی، اس وقت یہی آپ سے مناظرہ کریں گے، اگر یہ ہار جائیں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھ گئے دونوں۔ تو حضرت نے پوچھا بتاؤ بھائی آپ کے نظریہ کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
تو وہ ہنسنے لگا معتزلہ، وہ معتزلی ہنسنے لگا، کہا کہ یہ بھی معلوم نہیں مدعا کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، آپ دلیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ آ گئے۔ تو حضرت نے کہا نہیں آپ اپنی زبان سے بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ رؤیت باری جیسے دنیا میں محال ہے، ناممکن ہے، قیامت میں بھی جنت میں جانے کے باوجود بعد بھی رؤیت باری نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا مدعا ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ اچھا، تو حضرت نے کہا میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، میں عالم بھی نہیں ہوں، صرف میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیں آپ۔ سوال؟ اچھا جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ حضرت نے پوچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی علمی زور سے اپنے نظریات کی بنیاد پر یہ ثابت کرتے ہیں قیامت میں رؤیت باری محال ہے، میں پرسنلی طور پر، خاص طور پر آپ کی خواہش معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوں گے، اس وقت آپ کی خواہش ہوگی یا نہیں اللہ کو دیکھنے کی؟ صرف اس کا جواب دی۔ اس نے کہا کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ہر مومن کی خواہش ہوگی۔ یہ دنیا میں جس خالق کی ہم عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے ہم رو رو کر مانگتے تھے، اس خالق کو دیکھنا، اس کی دیدار کرنا ہر ایک مومن چاہتا ہی رہے گا۔ مجھے بھی وہ خواہش پیدا ہوگی، چونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں، دلائل کی بنیاد پر اسے محال قرار دیتے ہیں، ورنہ فی نفسی میرے اندر بھی وہ خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، وہ خواہش رہے گی، وہ خواہش پیدا ہوگی۔ تو حضرت نے فوراً یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے، تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، وہ نعمتیں ملیں گی جو تمہارے جان خواہش کرتے ہیں، تمہارا دل جن چیزوں کو خواہش کرتا ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ اب تمہارا دل جب خواہش کرے گا اللہ کو دیکھنے کی تو ضرور میسر کرے گا۔ جب میسر ہو جائے گی رؤیت باری، یہ محال ہے نا، یہ تمہارا دعویٰ غلط۔ اگر میسر نہیں تو قرآن کی آیت غلط، دونوں میں سے کسی ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یا تو یہ بولو کہ میرے خواہش کے باوجود بھی، یہ آیت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوگی، تو قرآن کی انکار کرنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ قرآن کی آیت جھوٹ ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا جھوٹ ہونا پورے قرآن مجید کا انکار ہے، جھوٹ ہونے کی علامت ہے۔ تو یا تو اسے مانو، یا تو وہ معتزلی جو ہے لاجواب ہو کر چلا گیا۔ تو یہاں شاید حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھ کر یہ عبارت لکھتے ہیں، جہاں عالمانہ جواب ختم ہوتا ہے، عارفانہ جواب وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جملہ لکھا ہے کسی بزرگ نے، شاید حضرت نانوتوی رہیں گے، مجھے صحیح طور پر یاد نہیں۔ تو عالمانہ جواب تو کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اب تک جو 3-4 دن، ایک ہفتہ جو مناظرہ ہوتا تھا وہ عالمانہ کیفیت میں ہی مناظرہ ہوتا تھا، لیکن جب عارفانہ جواب آ گیا، اس سب سے سبقت لے گیا۔ تو یہی بات ہے کہ جب عالمانہ جواب ختم ہو تو وہاں سے عارفانہ جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ عارفانہ کیفیت ہم اندر آنا ہے، تو جو ہم جو ہے کسی اللہ والے کے پاس پہنچنا ہے، اپنے دل کو جو ہے مزکہ کرنا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، کل کے دن خبر نہیں کہ ہماری حالتیں، ہماری نسلوں کی حالتیں کیا ہوگی۔ ایسے اسپین کے حالات، اندلس کے حالات آپ جب پڑھیں گے تاریخ میں پتہ چلے گا کیسے کیسے علماء وہاں تھے، کیسے کیسے مدارس تھے، لیکن جب انگریز کا تسلط ہوا تو جو ہے پورے کی پورا فنا ہو گیا، عیسائیت میں تبدیل ہو گئے۔ جو لوگ عیسائی مذہب کو نہیں مانے ان کو تہ تہ کیا گیا، عورتوں کی عفت لوٹی گئی، سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ آج جو ہے وہاں عیسائی مذہب ہی وہاں رائج ہے۔ 1857 میں جب شاملی میدان میں جنگ ہوئی، جس میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر اس میں تھے۔ اللہ کی مصلحت تھی کہ وہ جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکے، فتح نہیں پا سکے۔ حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں اس جنگ میں جو شریک تھے ان پر وار جاری ہوا برٹش کی طرف سے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قید ہوئے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کرامت کے ذریعے جو ہجرت فرما گئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذات تھی جو چھپتے چھپاتے پھرتے تھے، ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پھرتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت نانوتوی، اس وقت کے جو علماء اللہ والے تھے، اپنے فراست دین سے انہوں نے سمجھا اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں ایمان کا باقی رہنا مشکل ہے، علماء اگر خاموش بیٹھیں گے تو یہ پھر دوسرا اسپین بن جائے گا ہندوستان، اسے دوسرا اسپین بننے نہیں دینا ہے۔ تو انہوں نے سوچ بچار کر کے، راتوں کو اٹھ کر، تڑپ کر، مانگ کر جو ہے دارالعلوم کو وجود میں لایا۔ اس کے بعد مظاہر علوم سے دوسرے مدارس قائم ہوئے کہ اب جو ہے
ایمان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے اندر ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ مدارس ہی ہیں. جہاد کے راستے سے ہم نہیں کر سکتے, ہم انگریز سے ہار چکے ہیں. اب ایمان کی حفاظت کا راستہ یہی مدارس ہے. تو وہ لوگ اتنی محنت کر کے شب و روز جو ہے محنت کر کے مدرسے کو وجود میں لایا. کل قیامت میں اگر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گریبان پکڑ لے کہ بھائی تم میرے نام کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو قاسمی کہتے تھے, فخر محسوس کرتے تھے, تو میں جن حالات سے تمہاری ایمان کی حفاظت کی فکر کر کے جو چیزیں میں جو نظام مرتب کر کے گیا, آگے آنے والوں کے لیے تم نے کیا کام کیا حفاظت دین کے کام کے لیے. ہم جو شکل اختیار کیے تھے کہ انگریز کا خوف, جیل کا خوف, ان تمام چیزوں کو رکھ کر فخر و فاقہ, یہ تمام حالتوں کو برداشت کر کے ہم نے تمہارے حفاظت دین کے لیے یہ کام کیا ہے. آگے آنے والی نسلوں کے لیے تم نے کیا کام کیا, جبکہ فخر کے ساتھ میرے نام کے ساتھ اپنی نسبت لگاتے ہو. ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا جواب کیا ہو. حضرت نانوتوی کو ہم کیا جواب دیں گے جب یہ قاسم نانوتوی کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوض کوثر میں پوچھ لے کہ ایسے ایسے فتنے آ کر, ارتداد آ کر, اتنا زبردست اتنا فتنہ آیا کہ فتنے آ رہے تھے کہ عوام کے ایمان کو لوٹ رہے تھے, تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سوال کر لے, حضرت نانوتوی کا جیسے انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بولا تھا اپنے خاندان سے, اگر وہ سوال اپنے لیے دہرا لیں, اگر حضور ہم سے سوال کر لے کہ ایسے ایسے فتنے آئے, ایسے ایسے ایمان کے لوٹیرے آئے, اب بھولے بالے لوگوں کے ایمان کو لوٹ کر چلا گیا, حفاظت دین کا کام تمہاری ذمہ داری تھی, تم نے کیا کام کیا, تو ہم کیا جواب دیں گے. معمولی قاسم نانوتوی کا جواب نہیں دے سکتے, ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہم کہاں سے دے سکتے ہیں. ذرا سوچنا ہے, ہم کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, فتنے کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں کہہ سکتے اتنا فتنہ اتنا بڑا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, ہم سے کیا ہو سکتا, ہم سے تو بالکل کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن تیاری تو کرنی ہے, اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے, اس لیے سے آگے بڑھنا ہے. تھوڑی سی سوچ ہم اپنی بدل لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا. پہلے سوچ یہ ہے کہ یہ جو ممبر اور محراب ہے, ہم لوگ پہلے اس کی قدر ہمارے اندر آنی ہے. عام طور پر خطبہ حضرات آپ میں بھی ہوں گے, ان کے اشکال ہے کہ لوگ جمعے میں نہیں آتے, بالکل خطبہ کے قریب آتے ہیں, اس لیے ہم بیان نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. تو ممبر کا احترام عوام کے اندر نہیں ہے, اس کی وجہ ہم علماء ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اس کی عظمت نہیں ہے. ہم لوگ اسے کیا حیثیت دیے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کے ہم کیا حیثیت دیے ہیں کہ جب جمعے کا وقت آتا ہے 11 بجتے ہیں تو ہفتہ بھر بے فکری, 11 ہوتے ہیں جو ہے ایک دوسرے سے بھائی آج جمعہ ہے, پیر صاحب کیا بولے ہیں, منگل صاحب کا کوئی بیان ہے کیا, ان کا کوئی بیان ہے کیا, طارق جمیل صاحب کیا تو بولے ہیں کیا, کیوں میں ایسے پریشان ہے, بھائی آج جمعہ ہے, کسی طریقے سے ٹال دینا ہے. لا حول ولا قوت, یہ ٹالنے کی جگہ ہے, اس کی عظمت ہمارے پاس ٹالنے کی حیثیت ہے. ہم خطیبوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے جیسے درد ذہن میں مبتلا رہنے والی عورت 11 بجے درد ذہن میں مبتلا ہو تو کیسے تڑپتی ہے, ویسا خطیب جو ہے تڑپتا ہے. اس کے بعد جو ہی ممبر سے اترتا ہے, اپنے جو بھی باتیں ادھر ادھر سے سنائی باتیں جو پہنچا دیتا, اس کے بعد ایسا ہوتا کہ وضع عمل ہو گیا, اب آئندہ ہفتہ تک فکر نہیں. یہ تو ٹلانے کی جگہ ہے یہ ممبر. پہلے اس کی عظمت ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. یہ میڈیا ہے ہمارے لیے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سیڑھی میں تھے, توارثاً تواتراً نقلاً بعد نقلین ہمارے قدم یہاں پہنچے ہیں. ہمارا قدم ممبر پر نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قدم مبارک پر ہمارا قدم ہے. جو قدم ممبر پر رکھے تھے اس کے نائب بن کر ہم وہاں قدم رکھے ہیں. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ٹلانے کے لیے کرتے تھے؟ حضور کی کیا کیفیت تھی ممبر میں ہونے کے بعد, حضور کیسے رہنمائی فرماتے تھے, صحابہ کی امت کی کیا فکر تھی, کیسے روتے تھے حضور ممبر میں کھڑے ہو کر ان کی رہنمائی کرتے تھے. آج توارث کے طور پر نقلاً بعد نقلین ہم وہاں کھڑے ہیں, حضور کی جگہ پر کھڑے ہیں اور ٹلانے کی فکر کر رہے ہیں, ٹال دینے کی فکر. کوئی ممبر کی عظمت ہے ہمارے, جب ہمارے اندر وہ ممبر کی عظمت نہیں ہے, ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے, ہمارے بیان سننے والے عوام کا کیا حال ہوگا, وہ ان کے اندر وہ عظمت کیسے آئے گی. جہاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بھی دین کے اندر جو ہے یہ کہ دین کو باقی رکھنے کے لیے مختلف صورتیں شکلیں علماء نے اختیار کی، لیکن یہ ممبر اور محراب جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اور ممبر جمعے کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے بیان کرتے تھے، اور جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ آج بھی جمعہ کا خطبہ ممبر، یہ جو ہے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تبدیل نہیں ہوا اور قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے جس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امت کی رہنمائی فرماتے تھے درد دل کے ساتھ۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اولیاء کرام جس درد سے امت کی رہنمائی کرتے تھے، آج اس جگہ میں ہم لوگ کھڑے ہیں۔ ہماری کیا حالت ہے، ہمارا کیا تصور ہے اس ممبر کے بارے میں؟ پہلے اپنے سوچ کو، اس تصور کو بدلے، جب جا کر جو ہے امت کے اندر انقلاب ہوگا، امت کی صحیح رہنمائی ہم سے ہو سکے گی۔ تو یہ سوچ اپنا بدلے کہ ہم کو ٹالنا نہیں ہے جمعہ، نعوذ باللہ، رہنمائی کرنا ہے، محلے والوں کی رہنمائی کرنا ہے، علاقے والوں کی رہنمائی کرنا ہے، جو فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے عوام کو تیار کرنا ہے، ان کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کام جو ہے ممبر رسول سے ہم کو کرنا ضروری ہے۔ اپنی یہ سوچ بدلے پہلے۔ دوسری بات، جو مکاتب میں جو حضرات پڑھاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی علماء ہوں جو مکاتب کا درس دے رہے ہوں۔ مکاتب جو اس وقت اللہ والوں کو پورا رجحان جو ہے جتنے مکاتب کی طرف ہے اتنے مدارس کی طرف نہیں ہے، کیونکہ مکاتب جو ہے ایسے نونہال چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہاں تربیت کی جگہ ہے۔ وہاں اگر وہاں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو بات دل میں بٹھائی جاتی ہے وہ مضبوطی سے جم کر رہتی ہے۔ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بلا کر پوچھے کل کیا کھانا کھایا آپ، کل کا سالن کیا تھا، وہ سوچے گا کیا کھایا یاد نہیں رہے گا، لیکن اس کے بچپن کے کوئی واقعہ پوچھو فوراً جواب دے گا، کہ وہ بچپن میں وہ بات دل میں بڑھ گئی تھی۔ تو العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو بات دل میں بٹھائی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر کی طرح رہتی ہے۔ تو جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں 4 سال کے، 5 سال کے، 7 سال کے، یہ بچے مکتب میں ہمارے پاس آتے ہیں، یہ امت کی امانت ہے، یہ بھی ٹلانا نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں دیا ہے بطور امانت کے دیا ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بطور امانت ہے۔ فرما کر حضرت نے فرمایا ہر امانت کے بارے میں قیامت میں پوچھو گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑی امانت جو ہے اولاد کی امانت ہے، اولاد کے بارے میں ضرور سوال ہوگا سب سے، کہ اولاد کی کس قسم کی تربیت دی، ان کے دین پر باقی رکھنے کے لیے کیا کیا تو نے تدبیریں کی، کیسے کیسے ان کی رہنمائی کیا، اولاد کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ دیکھ لیں آپ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ اولاد جو ہے بہت بڑی امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ یہی بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ روحانی اولاد ہیں ہمارے، جیسے وہ سلبی اولاد ہیں، یہ ہمارے پاس مکتب میں پڑھنے والے ہماری روحانی اولاد ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ مستقبل میں یہ جو ارتداد سے دوسری فتنوں سے بچانے والے قوم سپاہی یہ بچے جو آگے چل کر بنیں گے۔ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 5 سال لندن میں تھے، لندن میں انہوں نے وکالت کی، اور فارغ ہونے کے بعد جب ہندوستان آئے تو دوستوں کی مجلس تھی۔ ایک مرتبہ دوستوں میں سے کسی نے، بے تکلف دوست تھے حضرت کے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ مشہور ہے کہ لندن کی 5 سالہ مدت میں آپ کی جماعت کی نماز تو کیا تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی، یہ مشہور ہے کیا تھا؟ الحمدللہ واقعات ایسے ہی ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ویسے آزاد ماحول میں رہ کر، گھر سے دور رہ کر، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ویسے حالات میں ہاتھ میں پیسے بھی تھے تو آپ جو چاہے عیاشی کر سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پھر بھی آپ کے اندر ایسا خدا کا خوف، تہجد تک نہیں چھوٹی، یہ کہاں سے سیکھے آپ؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں اللہ والے نے دعا کی، فلاں سے بیعت تھا، فلاں سے یہ تھا، انہوں نے یہی جواب دیا، مکتب کی اساتذہ کی تربیت تھی۔ اس مکتب میں ہمارے دلوں میں وہ بچپنے میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا کا مراقبہ ہمارے دل میں ڈال دیا، ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہ تربیت ہمارے مکتب کے اساتذہ نے کی۔ آج یہ عمر میں بھی وہی کیفیت ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے لندن کیا اسی ماحول میں بھی ہم چلے جائیں گے، وہ خوف خدا ہمارے اندر رہے۔ تو ایسے مکتب کے اساتذہ جو ہیں
تو یہ وقت گزاری کے لیے اس کے لیے نہ ہو، اپنی سوچ بدلے کہ یہی بچے کل کے دن ارتداد کو روکنے والے، فتنوں کا مقابلہ کرنے والے، یہ اللہ کی سپاہی ہیں۔ اگر میں ان کی صحیح معنی میں تربیت کروں گا تو ان کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اجر عظیم کے طور پر مجھے بھی لگاتار صدقہ جاریہ کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے۔ ایسا مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ اپنی سوچ بدلیں، یہ فکر کریں کہ اس بچے کی جگہ میں میری اولاد ہوتی تو میں کیسے تربیت کرتا، اس کی ایمان کی حفاظت میں کیسا کرتا۔ یہ بھی میرے بچے ہیں، یہ میری روحانی اولاد ہے، ان کی تربیت ضروری ہے۔ اپنی سوچ بدلیں، سوچ بدل کر ان کی فکر کریں، ان کو بنانے کی فکر کریں۔ اگر تمہارے پاس 100 بچے مکتب میں پڑھیں، اس تربیت، اس نہج، اس خیال کے ساتھ آپ پڑھاتے رہیں گے، 10 بچے بھی اگر تمہارے خیال کے موافق، تمہارے نظریے کے مطابق بن کر تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان 10 سے جو ہے 100 کا کام لے لے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ 100 کو بھی اسی انداز سے پڑھائیں، ٹلانے کی نیت نہ کریں اللہ کے لیے۔ ایسے ہمارے سوچ میں اگر تبدیلی آتی رہے، ہم جو کام اس وقت جو اب تک کرتے ہیں وہی کام کل کے دن بھی کریں، لیکن سوچ بدلنے کے ساتھ ہمارے جمعے کے خطبے میں ہماری سوچ کے اندر تبدیلی ہو، مکتب کی تعلیم میں ہماری سوچ کی تبدیلی ہو، مدارس میں جو پڑھاتے ہیں ان کی سوچ کی تبدیلی ہو کہ مدارس میں جو بچہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں صرف ضربہ اضربوں کی گردان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کیا کیا راز ہیں، اس کے پیچھے کیا کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے کن کن علوم کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے الہاد کا اتنا زبردست طوفان کھڑا ہے کہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تو 1990 پر 9 میں حضرت کا انتقال ہوا، آج سے 26-27 سال پہلے۔ اس سے پہلے تعمیر حیات میں حضرت کی ایک بات ہے کہ موجودہ دور میں بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا علماء کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ موجودہ دور میں، کب 27-28 سال پہلے پڑھے، آج کی کیا حالت؟ موجودہ دور میں بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا، بے چین ذہنوں کو، وہ بے چینی خود کے اندر سے آئے یا دوسروں کے اندر سے ملحدین کی طرف سے ڈالا جائے، بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا یہ علماء کا اہم فریضہ ہے۔ یہ بے چین ذہن کیا ہے؟ وہی زندیقیت، الہادیت، جو کالجوں میں جو تعلیم کے نام پر جو الہاد کا جو زور ہے، جو اسلام پر شک و شبہ جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے ان ذہنوں کو، ان معصوم ذہنوں کو، ان بے چین ذہنوں کو جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا یہ امت کا، علماء کا اہم فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ کل 2-4 روز پہلے مفتی توقیر صاحب کو میں بتایا، ایک طالب علم جو ہے وہ کسی جگہ بیان کیا عقائد پر، ہمارے مدرسے کے طالب چشم پڑھنے والا عقائد پر بیان کیا، بیان کے بعد جو ہے کالج کا ایک طالب علم آ کر 3 سوال کیا اس نے، 100 ملحدانہ سوال۔ تو وہ مجھے اطمینان نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو میں نہیں مانتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعدد ازواج عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیے ہیں، وہ سب سوال تھے۔ تو وہ پریشان ہو کر مجھے بھیجا، حضرت اس کا جواب دیجئے، وہ کالج کا طالب علم جو ہے الہاد کی طرف جا رہا ہے، میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں بتایا تھا مفتی توقیر صاحب کو، دیکھو ایسا الہاد پھیل رہا ہے۔ تو کالج میں جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں ان کی نگرانی ضروری ہے کہ گھر واپس آنے کے بعد ان سے باقاعدہ سوال کریں، آج کا سبجیکٹ کیا ہوا، کیا پڑھایا گیا، کیا ذہن میں ڈالا گیا، کیسی والدین پوچھتے نہیں، ان کو سب پورے ذہن میں یہی رہتا کہ میرا بچہ پڑھے، نکلے، زبردست جاب ملے، لاکھوں کی تنخواہ، چاہے وہ بچی ہو چاہے بچہ ہو۔ اسی رہتے اندر سے وہ الہاد ہوتے، ملحد ہوتے اپنا ایمان کھو دیتا، ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے بچے کالجوں کے ملے چنئی میں جو اپنے الہاد کو، کفر کو اپنے اندر شک و شبہ کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب ان سے تحقیق کی گئی تب انہوں نے ظاہر کیا، اس کا جواب دیا گیا، تب جا کر ہم نے ان سے پوچھا کہ جب اتنا اسلام کے بارے میں ایسے گندے عقائد تھے، ایسے شک و شبہ تھے، تمہیں کیوں ظاہر نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت علماء سے پوچھے تو جواب دیتے نہیں، ایسا صرف بولنا نہیں، اوپر سے ایسا چلا آتا ہے، مان کر چلو۔ اب ہمارا دل جو ہے ماننے تیار نہیں ہوتا، اس لیے ہم جو ہے اگر کھل کر مخالفت کریں گے تو ہم پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اگر کوئی جاب نہیں ملے گا مسلمان کمپنی میں، اور کوئی لڑکی نہیں ملے گی نکاح کے لیے، مرنے کے بعد قبرستان میں جگہ نہیں ملے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے اپنے الہاد کو اندر ہی چھپا کر رکھتے ہیں۔ ظاہر مسلمان نظر آتے ہیں، ظاہر میں ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ظاہر میں روزہ رکھتے ہیں، ورنہ روزہ نماز سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ جب ان کو جواب دیا گیا، یہ جواب دینا
ان کے منحدانہ باتوں کا جواب دینا یہ امت کا علماء کا بہت اہم فریضہ ہے۔ 28-30 سال پہلے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، آج کئی کرسچن ایسے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے عیسائی مذہب کو ترک کر کے اسلام میں آئے، ایسے ماضی میں بہت سے آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کس بنیاد پر تم نے اسلام کو قبول کیا، وہ لوگ یہ نہیں کہے کہ ہم اسلام کی حقانیت جان کر نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں شکوک تھے، 3 خدا تثلیث میں ہم کو شکوک ہوا۔ پادریوں سے پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو ہم جو ہے ہم کو اپنے مذہب میں شک ہو گیا، شک کی بنیاد پر چھوڑ کر ہم اسلام میں آ گئے۔ اب کیسے مسلمان رہیں گے کہ اپنے مذہب میں ان کو شک ہو گیا؟ تو جب علماء سے تحقیق کریں گے ان کو صحیح جواب نہیں ملے گا تو وہ ضرور کیا کریں، ارتداد تک جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار علماء ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ایک مرتبہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے برکات علی ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ بچے تھے، ان کے والد حضرت نانوتوی کے دوستوں میں سے تھے، حضرت نانوتوی کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ میرا بچہ، اس کا نام برکات علی ہے، دعا فرمائیے اچھا عالم بنے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ اسے علوم عقلیہ میں مہارت عطا فرمائے۔ حضرت تو زبردست علوم عقلیہ کے ماہر تھے، امام تھے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ حضرت آپ تو مستجاب الدعوات دیں، آپ کے زبان سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، میں آیا ہوں اس لیے میرے بچے کو تاکہ وہ قرآن حدیث سے فقہ کا عالم بنے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ آپ ایسے عجیب دعا کر رہے ہیں، علوم عقلیہ میں مہارت عطا فرمائے۔ 200 سال پہلے نانوتوی نے جو جواب دیا تھا آج وہ بات صادق آتی ہے۔ کیا فراست تھی ان لوگوں کے، اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا کہ علوم عقلیہ میں مہارت کے بغیر عقائد اسلامیہ کو سمجھانا محال ہے۔ کتاب دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات، نانوتوی کتاب، اس میں تاریخ دارالعلوم جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں یہ بات ہے علوم عقلیہ میں مہارت کے بغیر اسلام کے عقائد کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ آج وہ دور ہے، اسلام میں عقائد ثابت کرنا رہے تو عقل سے سمجھانا پڑے گا۔ اشارم کے کالج میں ایک بچہ ایک عالم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں قیامت کا منکر ہوں، قیامت کو نہیں مانتا۔ کیوں بے قیامت کو نہیں مانتے؟ کہ قیامت کی پوری بنیاد سور پر ہے، میں سور کو نہیں مانتا۔ کیوں بے سور کو نہیں مانتے؟ سور جو ہے ایک پھونک ہے، ایک سانس ہے، پھونکنے کے اندر وہ کہتا تمہارے حدیث میں تمہارے نبی نے کہا کہ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب فنا ہو جائیں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ پھونکنا تو ایک فعل ہے نا، یہ ایک فعل میں 2 متضاد کیفیتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ یا تو فنا ہو یا تو وجود ہو، فعل ایک ہی ہے، 2 متضاد حالات کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ عقل میں نہیں آتی ہے یہ بات، اس لیے میں منکر ہوں، صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا ذرا بھی میں سمجھاتا ہوں، اگر میں سمجھا دوں عقلی انداز سے تو مان لے گا، موم بتی سلگا تو موم بتی لائے گا، سل گئے، پھونکو، آگ کا وجود ہے اس میں، پھونکو، ختم، فنا۔ چولہا لکڑی ڈال کر کرشنائل وغیرہ ڈال کر سلگا گیا، پھونکو، پھونکنے کے بعد آگ کا وجود ہوا۔ ارے ایک ہی پھونکنا ہے نالائق، اس میں آگ کا فنا ہوا، یہاں آگ کا وجود ہوا، کیسے ہو گیا؟ تو میں حضرت میں ایمان قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایسے عقلیات کا دور ہے یہ، ترانے کا دور نہیں، ایک دور تھا سمعنا واطعنا۔ امام جو ہے متقی تھا، لوگ جو ہے ان کے باتوں کی تاثیر سے مانتے تھے، فوراً مانتے تھے، گھر میں جا کر بولتے تھے، امام صاحب سے پوچھا انہوں ایسا بولے یہ مسئلہ ایسا عمل کرنا ہے۔ اب وہ نہیں، سمعنا واطعنا نہیں، سمعنا حققنا، سنے ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے، تحقیق کرنے کے بعد اگر تمہاری بات عقل کے موافق ہے تو لیں گے، ورنہ ہم انکار کر دیں گے۔ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کا دور ہے یہ، اس لیے علماء کو جو چوکنا ہونا ہے، پھر سے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نانوتوی کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضائع کر دے۔ ایسے اشکالات، جوابات نئے آج کے دور میں جو یہ ملحدین جو اشکال کر رہے ہیں، تو اپنے فراست ایمانیہ سے وہ لوگ ان اشکال کو کر کے جواب دے کر چلے گئے۔ صرف ہمارا کام جو مطالعہ کرنا ہے، مطالعہ اگر کریں گے، وقت نکالیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال کر مطالعہ کریں گے، پہلے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مطالعہ کریں گے، اسلام اور عقلیات، احکام اسلامی عقل کے نظر میں، یہ کتابیں حضرت تھانوی کی، اسی طرح الانتباہات، اس کی شرح اسلام، اور حضرت مصطفیٰ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، ان کی کتابیں اس کی شرح ہے۔
یہ سب عقلیات کے اس میں جو ہے عقلی انداز میں اسلام کے عقائد کو سمجھا گیا. یہ کتابیں اگر ہم مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ان بے چین ذہنوں کو مطمئن کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اب اس دور میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مکاتب کے بچوں کو بھی ہم سنبھالیں اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے سوال سوچیں, سنیں پہلے ان سے, فوراً انکار کر دینا ارے ایسی باتیں سب نہیں کرنا ہے, تو پھر ویسے چلے. جیسے عیسائی اپنے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر آیا, ایسا مسلمان بھی اپنا مذہب چھوڑ کے یہاں کوئی جواب نہیں ملتا, تو خود علماء کو جو شک ہے اس لیے نکل جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے سوال کو سننا ہے, تحقیق کرنا ہے, جواب کا مطالعہ کرنا ہے. اشرف الجواب ہے, اشرف الجواب میں کیسی کیسی باتیں ہیں, کتنے اعتراضات کے عقلی اعتراضات کے جوابات ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم لائیں گے, ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جلا پیدا ہوگا, صحیح معنی میں وہ درد, امت کا جو درد ہے وہ پیدا ہوگا. ایک واقعہ بتا کر میں ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ میں سے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے, نظام الدین مرکز میں تھے. وہ آخری زمانے میں قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہر سال رمضان میں مشاعرے میں تشریف لاتے تھے. جب میں مفتاح العلوم میں تھا تو ایک بار معتکف میں گیا, تو حضرت تنہا تھے, ملاقات ہوئی, میں اپنا تعارف کرایا. تو حضرت شروع سے پوچھے کیا نام ہے, کہاں پڑھا, میں سمجھا کہاں پڑھے, میں دارالعلوم سبیل ارشاد سے میری فراغت ہے. پھر 10 سال مدرسے محمود الاسناد جہاں میں پڑھا تھا وہیں خدمت کیا. اب 5 سال سے میں مفتاح العلوم میں ہوں. تو حضرت نے پوچھا کسی سے بیعت ہو, تو حضرت وہاں میرے استاد حضرت مولانا محمد میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تھے, ان سے بیعت تھا. حضرت کے انتقال کے بعد مولانا ابراہیم صاحب سے میں رجوع کیا ہوں. تو حضرت نے پوچھا مولوی صاحب میرا ایک اشکال ہے, اعتراض نہیں. میں چوکنا ہو گیا. حضرت نے اعتراض نہیں, اشکال ہے بول کر حضرت بولے اشکال اور اعتراض میں فرق ہے, جانتے ہو آپ؟ میں نہیں جانتا ہوں. حضرت آپ فرمائے. تو حضرت نے کہا اعتراض یہ ہے کہ سامنے والے کے کام پر کوئی عیب نکال کر اسے غلط قرار دینا, یہ اعتراض ہے. اشکال یہ ہے کہ سامنے والے کے کام پر سمجھ میں نہ آئے اسے حل کرنے کے لیے پوچھنا, یہ اشکال ہے. اس لیے میں اعتراض نہیں کرتا ہوں, اشکال کرتا ہوں. اشکال یہ ہے جب تم دارالعلوم سبیل ارشاد میں اتنے ماہر اساتذہ سے پڑھے, اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہو, اب ایسی شخصیت سے بیعت ہوئے, کیا ضرورت تھی ان سے بیعت ہونے کی؟ مولانا میران صاحب سے, پھر ان کے بعد مولانا ابراہیم صاحب سے رجوع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر بات وہی بات بتائیں گے, جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, گناہ حرام ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے, روزہ رکھنا, یہی باتیں تو یہاں بھی بتاتے ہیں. تو آپ وہ باتیں تو مدرسے میں سیکھ لیے, پھر یہاں کیا ضرورت تھی ان سے بیعت ہونے کی, اور ان سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہی بتائیے, جواب دیجیے. تو حضرت نے فرمایا مدرسے میں جو پڑھاتے ہیں وہ علم دین ہے, شیخ کے پاس دین سیکھنا ہے. مضاف کا فرق, اب تک جو پڑھے ہیں پڑھاتے ہیں وہ علم دین ہے, تغایر ہے دونوں میں, علم دین آیا نہیں. یہاں جو آئے ہیں وہ دین لینے کے لیے آئے ہیں, دونوں میں فرق. اب تک جو تم پڑھے تھے دارالعلوم سبیل ارشاد میں, اب تک جو پڑھاتے ہیں وہ علم دین ہے, یہ دین سیکھتے ہیں. فرق کرنے کے لیے یہ ہے کہ تم حدیثوں میں پڑھے رہیں گے کہ جو آدمی اگر مغرب اور عشاء کی فضیلت معلوم ہو جاتی لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, تو نماز میں تم دونوں نماز میں تم شریک ہوں گے اگرچہ کہ سرین کے بل گھسیٹ کر ہی کیوں نہ, اس کی فضیلت اگر معلوم ہوتی. کہ حدیث پڑھے ہی نہیں, پڑھے کیا معمولی بہانوں سے عشاء کی جماعت فوت نہیں ہوتے؟ ہاں فوت ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ علم حدیث ہے, حدیث آئی نے اندر, تو یہ حدیث اور دین آنے کے لیے شیخ سے بیعت ہوتے ہیں. اب مدارس میں جو حاصل کیا جاتا ہے وہ علم دین حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے عام طور پر شیطان کی طرف سے یہ دھوکہ مبتلا کرتا ہے, ارے ہم تو مدرسے میں پڑھ لیے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے بیعت کی؟ ارے قاسم نانوتوی کو بیعت کی ضرورت تھی, انور شاہ کشمیری کو اپنی نماز کی صحیح کرنے کی ضرورت تھی, رشید احمد گنگوئی کو خطب الاقداب ہونے کے باوجود بھی بیعت کی ضرورت تھی, کہ ہم جیسے علماء کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں رہے گی. تو تعلق مع اللہ کے لیے, تو تعلق مع اللہ کا مقصد ہی کیا؟ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم دین سے ہٹ کر دین کو اپنے اندر لے آئیں. جب دین ہمارے اندر آئے گا تو دوسروں تک اسے پہنچانا بھی آسان رہے گا, جس کی وجہ سے ارتداد سے آنے والی نسل کو, علاقے کے مسلمانوں کو ارتداد سے بچانا بھی آسان ہوگا. یہ چند بے ترتیب باتیں تھیں جو آپ حضرات کے
خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے لیے مجھے معاف کرے, میں کسی کے بارے میں یہ برا بلا سمجھ کر ایسا نہیں کیا. میں بھی چونکہ آپ ہی کی برادری کا ہوں, مجھے بھی ان باتوں کی ضرورت تھی کہ میرے اندر یہ تجدید ہو جائے, اس لیے آپ حضرات کے سامنے اپنی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے میں بات رکھا ہوں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر وہ امت کا وہ درد ہمارے اندر عطا فرمائے. ایک مرتبہ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلفاء میں سے عالم عبداللطیف صاحب جو ہے مسجد خضر میں تشریف لائے, تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی آیت پڑھ کر حضرت اس کی تفسیر کر رہے تھے, وضاحت کر رہے تھے. وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا یہ جو کھانے پینے کی سنتیں ہیں, سونے کی, چلنے پھرنے کی, یہ تمام سنتیں سنت ظاہرہ ہیں, یہ اپنانا ہے پہلے. اور یحببکم اللہ کا جو وعدہ ہے ان سنتوں پر نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو, میری اتباع کرو. کھانے پینے میں سب ہو گیا, تب یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے, تم نہیں, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یہ اللہ تم سے محبت کرے گا یہ کب ہوگا؟ یہ سنت ظاہرہ سے سنت معنویہ تک پہنچنا. سنت معنویہ کیا ہے؟ جب ان سنت ظاہرہ, کھانے پینے میں سنت, سونے میں سنت, چلنے پھرنے میں, استنجا میں سنت, ان تمام سنت ظاہرہ پر عمل ہوگا تو سنت معنویہ تک آدمی پہنچے گا. وہ ہے امت کا درد, امت کی فکر. امت کی فکر میں اللہ کے سامنے آنسو بہانا, پیروں میں ورم آنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا, درد سری میں مبتلا ہو کر. حدیث میں آتا ہے کپڑا باندھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ کوئی سر کا درد تھا؟ وہ ہمارے جیسے امت کی فکر سوچ سوچ کر لعلک باقی النفس کا اللہ یکونوا مؤمنین کا وہ ایک مظہر تھا, وہ سر کا درد کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, امت کی فکر کرتے 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 ہلاک ہو جائیں گے. تو وہ سوچ 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 کر جو درد ہوتا تھا حضور کو, جس کی وجہ سے سر پر جو سر مبارک پر کپڑا باندھتے تھے, یہ امت کا درد لانا یہ اصل سنت معنویہ ہے. اس سنت معنویہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. وہ یہ کب ملے گا سنت معنویہ تک؟ یہ سنت ظاہرہ سے جاتے ہوئے سنت معنویہ تک پہنچنا. اور یہ سنت معنویہ جو ہے یہ ملے گی ہم کو شیخ سے تعلق رکھنے کے بعد. ان کے دل کے اندر سے جو حضور کی محبت ہے وہ جھلک جب ہمارے دلوں میں آئے گی تب جا کر وہ سنت معنویہ تک ہم پہنچیں گے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. خیر یہ زائد بات میں بتا دیں. واخر دعوانا الحمدللہ.